بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، مقامیہ اول یعنی کلاس 9 میں فارسی مضمون کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آج جو آپ کو پڑھنا ہے وہ انتخاب از قابوس نامہ ایک نثر کی کلاسیکل کتاب ہے جس کے مصنف ہیں امیر عنصر المعالج کے قابوس، اور اس کا چیپٹر ہے آپ کو در بیان فضیلت نماز و روزہ، یعنی اس سبق میں ہم نماز اور روزہ کے فضائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اسی میں کا یہ حصہ ہے اور اسی سبق سے کچھ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں، دشوار الفاظ، جس کا معنی آپ لوگ کاپی میں نوٹ کر لیجئے، اور اس کے بعد ہم اس کو پھر نثر کو، اس کے متن کو بلند خوانی کے ساتھ اس کے عبارت کو ایک پیراگراف آپ کو سناتے ہیں، تاکہ آپ کو اس عبارت کو پڑھنے میں املے کی غلطی یا تلفظ کی غلطی نہ ہو۔ آگاہ باش کہ نماز و روزہ خاص خدای است، درو تقصیر مکن چون درخواست تقصیر کنی، از عام جہاں باز مانی، و بدا کہ نماز را خداوند شریعت برابر کر با ہما دین، کسے کہ از نماز دست باز داشت و بے دین را دری جہان جزائے کشتن است، و بدنامی و درا جہاں و قوت خدای تعالی زین ہار ہے پسر کہ بدل راہ نہ دہی کہ در نماز تقصیر بتما کر کہ اگر از روح دین یا از روح خرد بر نگری۔ بچوں، اس پیراگراف کو آپ نے بلند خوانی کے ذریعے سن لیا، اب اس کے مفہوم کو سمجھیے۔ جیسا کہ اس کے عنوان سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی فضیلت کے بارے میں اس سبق میں بتایا گیا ہے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں بچوں کہ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان جو ہیں اس میں سے ایک توحید کے بعد سب سے پہلا رکن نماز ہے۔ نماز ایک ایسا رکن ہے جو کسی بھی شکل میں معاف نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیا تحقیق کہ اس نے کفر کیا۔ یہ کفر کا لفظ تحدیدی ہے، کافر تو نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ روز اول کی جہاں گداز بہت، روز محشر کی جہاں گداز بہت، اولی پرشش نماز بہت، یعنی قیامت کے دن جب میدان حشر میں اللہ کے سامنے بندہ جائے گا تو سب سے پہلی پوچھ، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نمازی کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو دیکھیے اب مصنف کیا کہتے ہیں نماز کے بارے میں۔ آگاہ باش کہ نماز و روزہ خاص خدای است، آگاہ ہو جاؤ کہ نماز اور روزہ خاص خدا کے واسطے ہے، یعنی نماز میں بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہے، اور روزہ بھی اسی طرح کی عبادت ہے جس میں ہر وقت بندے کو روزے کی حالت میں اللہ کی یاد کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر منہ میں پانی چلا جائے تو فوراً دھیان میں آتا ہے کہ میں روزہ ہوں۔ شیطان کہتا ہے کہ اگر 2 قطرہ پی لو گے تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اس بندے کے ایمان کی روشنی اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ ہم تو یہاں پر تنہا ہے، بندہ تو نہیں دیکھے گا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ درو تقصیر مکن، یعنی اس میں کمی مت کرو کہ چون درخواست تقصیر کنی، از عام جہاں باز مانی، کہ جب تم خاص عبادتوں میں کمی کرو گے تو دنیا کے عام عبادتوں سے باز رہ جاؤ گے۔ یعنی نماز اور روزہ میں کوئی کمی بھی دوسرے چھوٹے چھوٹے نیکیوں کو سے دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بتا کہ نماز را خداوند شریعت برابر کا با ہما دین، اور یہ بھی جان لو کہ شریعت کے بنانے والے نے یعنی اللہ اور اس کے رسول نے نماز کو پورے دین کے ساتھ برابر کر دیا ہے۔ یعنی اگر ایک طرف نماز کی فضیلت ہے تو دوسری طرف ان بنیادی ارکان کے علاوہ بقیہ دین اس کے برابر ہوتے ہیں۔ کسے کہ نماز دست باز داشت، وہ شخص جس نے نماز سے ہاتھ کھینچ لیا،
ہاتھ کھینچنے سے مراد نماز کو چھوڑ دیا، وہ بے دین ڈا دری جہاں جزائر کشتنست، اور بے دین کے لیے اس دنیا میں اس کی سزا مار ڈالنا ہے، یعنی قتل کر دینا ہے۔ وہ بدنامی و دراجہ قوت خدا تعالیٰ، اور بدنامی بھی ہے اس دنیا میں، اور اس دنیا یعنی میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی سزا ہے۔ زینہار ہے پسر کہ بدل راہ نہ دہی کہ در نماز تقصیر بدتما کر، اے لڑکے ہرگز اپنے دل میں اس بات کو راہ مت دو کہ نماز میں کوئی کمی کیا جا سکے، کہ اگر ازرو دین یا ازرو خرد بن نکلی، یعنی اگر مذہب کے نقطہ نظر سے بھی اور عقل کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیے تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے نماز کو چھوڑ دینا یا پھر اس میں کوئی کمی کرنا۔ بتانے کے فائدہ نماز چند است۔ بچوں اب دوسرے اقتباس میں، دوسری عبارت میں مصنف یہاں پر نماز کے فوائد کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جان لو کہ نماز کے کئی فائدے ہیں۔ اول آنست کہ ہر کے نماز فریضہ بجائے عارت تن و جامع ہو پاک باشد۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ جو کوئی نماز کے فریضہ کو ادا کرتا ہے تو اس کا جسم اور کپڑا پاک رہتا ہے، اس لیے کہ نماز جب پڑھے گا تو جسم اور کپڑے کی پاکی کو ہر وقت وہ خیال رکھے گا۔ وہ بہرحال پاکی بے حد پلیدی، اور ہر حالت میں پاکی ناپاکی سے بہتر ہے۔ اور دیگر نماز کن از تکبر خالی باشد۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا کبر اور گھمنڈ سے خالی ہوگا۔ یہ بات بچوں تھوڑا دھیان میں رکھنے کی ہے کہ نماز جو لوگ پڑھے گا وہ تکبر سے خالی ہوگا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کی حالت میں اللہ کے دربار میں وہ جھکے گا اور اپنے پورے جسم، پوری شخصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے سرنڈر کر جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل و دماغ میں گھمنڈ اور غرور کا شائبہ نہیں ہوگا۔ ایسا کہ اصل نماز بر تواضع نہادہ آمد۔ قوس نوت مصنف کہتے ہیں اس کی وجہ اور علت یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی بنیاد تواضع اور انکساری پر رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس میں تواضع اور انکساری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز میں کہیں نہ کہیں نقص ہے۔ چون تبا بر تواضع عادت کنند۔ جب نمازی لوگ نماز پڑھتے پڑھتے تواضع اور انکساری کی عادت ڈال لیں گے تو تن نیز مطابق گردد، تو جسم بھی اس کا فرما بردار ہو جائے گا، یعنی تواضع اور انکساری کا عادی ہوگا۔ تو معلوم دانایان باشد کہ ہر کے خواہد کے تابع گروہ گردد، اور عقل مندوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی چاہے کہ کسی اچھی جماعت کا فرما بردار ہو جائے، صحبت با گروہ باعث کرد، تو اس جماعت کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اسی سے ایک نصیحت یا ایک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں ہیں تو اچھائی سیکھیں گے، اور برے لوگوں کی صحبت میں ہے تو برائی ہی سیکھیں گے۔ اگر بدبختان صحبت دارد بدبخت شود، اور اگر بدبختوں یعنی گناہگاروں کی صحبت اختیار کرے گا تو وہ بدبخت یعنی بدقسمت ہوگا۔ اگر کسے نیک بختی و دولت۔ ہاں تو بچوں اگر کوئی دولت، ایمان کی دولت، عمل کی دولت، جیسی بھی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس دولت والوں یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ وہ عقل مندوں کا اتفاق اس بات پر ہے کہ کوئی بھی دولت دین اسلام سے مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کہا جاتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنی وزندار، اتنی روحانیت میں اہم ہے کہ ایک طرف اگر دنیا کے تمام دولت کو جمع کر دیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو رکھ دیا جائے تو ایسی شکل میں کیا ہوگا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہیچ امرے نیست رواتر از امرے اسلام، اور کوئی بھی حکم اسلامی احکام سے زیادہ رواں اور آسان نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا بچوں
کہ کوئی بھی حکم اسلامی حکم سے زیادہ روا نہیں ہے، یعنی اسلامی احکام کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی عبادات میں ہر جگہ گنجائش ہی گنجائش ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس بات کی گنجائش شریعت میں موجود ہے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے۔ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ لیٹ کر پڑھے، لیٹنے میں بھی اگر دشواری ہو تو وہ اشاروں سے پڑھے لیکن نماز پڑھے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض آدمی ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، وضو کی وجہ سے، پانی لگنے کی وجہ سے اس کو مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہے،